بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ کائنات کی تاریخ کی یہ 8ویں ویڈیو ہے۔ کائنات ایک سرد خانہ بن چکی تھی۔ بگ بینگ کے بعد جس سفر کا آغاز ہوا تھا وہ گیسوں، گولوں اور کروڑوں ستاروں سیاروں کی منازل طے کرتا ہوا سرد خانے تک پہنچ چکا تھا۔ ہماری زمین شدید سرد ہو چکی تھی، برف کی تہیں جم چکی تھیں، زندگی کا ابھی کہیں کوئی وجود نہیں تھا۔ دن اور رات کا ایک کھیل تھا جو بغیر موسموں کے جاری تھا۔ ہر سپر ہول ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ پانی اور برف کی آمد کے بعد طویل عرصہ خاموشی رہی۔ اچانک ایک بار پھر آسمان پر سیاہ و سفید نقطے نمودار ہوئے جو بدستور بڑھتے گئے، یہاں تک کہ زمین دھماکوں سے گونج اٹھی۔ وہ قوی ہیکل پہاڑ تھے جو بارش کی طرح برستے رہے تھے۔ ان پہاڑوں کے اندر سونا، چاندی، کنکریٹ، خام ہیرے، لوہا، پلاٹینیم، یورینیم اور دیگر دھاتوں کے خزانے چھپے تھے جو زمین پر گرتے ہی پھٹ پڑتے تھے اور خزانہ دور تک بکھر جاتا تھا۔ فلک کی دوریوں سے آنے والے ان معدنیاتی شہاب ثاقب کی برسات نے زمین پر ہر طرف خزانہ پھیلا دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مقدس میں صرف لوہے کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 25۔ اور ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا جو نہایت سخت ہے اور انسانوں کے لیے فائدہ مند بھی۔ لوہے سے متعلق اتفاقاً ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا۔ کل میں مصری آثار قدیمہ پر ریسرچ کر رہا تھا جب ایک حیرت انگیز رپورٹ سامنے آئی۔ قدیم مصری بادشاہ فرعون میں رواج تھا کہ وہ اپنے بیش بہا خزانوں سمیت دفن ہوا کرتے تھے۔ ان کا مدفن دور دراز کی کوئی گمنام پہاڑی ہوا کرتی تھی جسے وہ اپنی زندگی میں کھوکھلا کروا کر بہترین کمروں سے آراستہ کرتے تھے، جن کی دیواروں پر بادشاہ کی فتوحات کی تحریریں اور خاک کے کندہ کروائے جاتے تھے۔ چونکہ اس زمانے میں پاکستانی نہیں ہوتے تھے، اس لیے دفنانے والے پوری ایمانداری سے دفناتے تھے، جبکہ ہمارے ہاں مردے کی حجامت کر کے بال تک بیچنے کا رواج بھی ہے۔ بعد ازاں مردہ بیچارہ قبر میں پڑا شرمسار ہوتا رہتا ہے۔ 1927 میں پہلی بار قدیم مصری فرعون توتن خامن کا مقبرہ دریافت ہوا۔ اس کی لاش مقبرے کے آخری کمرے میں سونے چاندی کے درمیان پڑی تھی۔ لاش کی ران پر ایک خنجر اڑسا ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خنجر کی دھار اس طرح چمک رہی تھی جیسے ابھی بنایا گیا ہو۔ تحقیقات کے بعد پتہ چلا وہ خنجر لوہے کا بنا تھا، لوہا بھی ایسا جس کی پیدائش زمین سے باہر ہوئی تھی، پھر شہاب ثاقب بن کر زمین پر آیا۔ اسے فوری استعمال کر لیا گیا، اسے زمین میں دفن نہیں ہونا پڑا، اس لیے ہزاروں سال بعد بھی اس کی حالت تازہ تھی۔ دلچسپ بات عرض ہے کہ مغرب کو مصریوں سے 2000 سال بعد لوہے کی دھات کا علم ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ آسمان پر معدنیات خدا کی کس بھٹی میں تیار ہوتی ہیں؟ اس کا جواب بڑا لاجواب ہے۔ سائنسی رپورٹس کے مطابق جب ایک ستارہ ہزاروں سال عمر بتا کر بزرگ بن جاتا ہے یا کسی دوسرے ستارے کو جنم دیتا ہے تو اس کے قلب میں لوہے کی تہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے ستارے کی مرض الموت کہتے ہیں۔ اس دوران ستارے میں غیر معمولی چمک پیدا ہوتی ہے۔ بالآخر ستارہ ایک عظیم دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ اس کا سارا ملبہ ہزاروں کلومیٹر خلا میں پھیل جاتا ہے جو بعد میں گریویٹی فورس کے کیمیائی عمل کے نتیجے میں سونے، چاندی، کوبالٹ، یورینیم، پلاٹینیم اور بے شمار دھاتی چٹانوں اور پہاڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
پھٹنے والے ستارے کی جگہ ایک نیا ستارہ جنم لیتا ہے جس کا ابتدائی حجم کم از کم 20 کلومیٹر ہوتا ہے۔ یہ تمام ستارہ خالص ہیرے کا بنا ہوتا ہے۔ اگر 50 لاکھ میل وسعت رکھنے والا ستارہ پھٹے تو اس کا نیا ستارہ 2 لاکھ کلومیٹر وسیع ہوگا جو تمام کا تمام ہیرے کا ہوگا۔ اگر 1 ارب کلومیٹر وسیع ستارہ پھٹے تو اس کے ملبے سے کتنا خزانہ وجود میں آئے گا، اس کا حساب لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ چونکہ بہت ساری دھاتیں ایسی ہیں جن کا دریافت ہونا باقی ہے، ایسی دھاتیں بھی موجود ہیں جن کا علم صرف مخصوص ریسرچر اداروں کے پاس ہے۔ رب کریم ہر قسم کے خزانے پر احاطہ کرتے ہوئے قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، سورۃ الحجرات آیت نمبر 21، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، ہم ان کو مقرر مقدار میں آسمان سے اتارتے ہیں۔ خلائی ادارے ناسا کی حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کائنات میں ہر 1 سیکنڈ بعد ستارہ پھٹتا ہے۔ یوں کائنات ہر لمحہ خزانوں سے بھرپور ہو رہی ہے، مگر یہ خزانے انسانی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں اگر مشینی کشش ڈال کر ان خزانوں کو کھینچا جائے تو ہم سونے کے گھر بنا سکتے ہیں، لیکن خدشہ ہے اس کوشش میں معدنیاتی پہاڑ زمین کی طرف رخ کر لیں گے جس سے تباہ کن بربادی اترے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تمام زندگی کچلی جائے، اس لیے ہمیں لالچ سے دور ہو کر درمیانی راستہ سوچنا ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو کائنات کی تاریخ یہ 8ویں ویڈیو پسند آئے گی۔